انسان کو حسن، توازن اور وقار کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ اسی شرافت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے ہر عمل میں سلیقہ اور پاکیزگی اختیار کرے اور مقررہ حدود سے تجاوز نہ کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ الاعراف 31۔ ناظرین، یہاں زینت سے مراد مکمل لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبادت میں کھڑے ہونے کے لیے صرف سطر چھپانا کافی نہیں، بلکہ پورا لباس پہننا ضروری ہے، جس میں پردہ بھی ہو اور سلیقہ بھی ہو۔ یہ حکم ان جاہلانہ رویوں کی تردید کرتا ہے جن میں لوگ برہنہ یا نیم برہنہ ہو کر عبادت کو نیکی سمجھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی بندگی میں بندہ اپنی بہترین حالت میں حاضر ہو، ایسی وضع جس میں برہنگی تو کیا، معمولی سی ناشائستگی بھی نہ ہو۔ یہ تعلیم ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ فاقہ کشی عزیز ہے اور نہ ہی خستہ حالی۔ اس نے اپنی نعمتیں انسان پر اس لیے نہیں نازل کی کہ وہ خود کو ان سے محروم رکھے اور گمان کرے کہ یہ خدا کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، بلکہ اللہ کی خوشی یہ ہے کہ بندہ اس کے عطا کردہ لباس کو زیب تن کرے، پاک رزق سے لطف اندوز ہو اور شکر کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ کی شریعت میں اصل گناہ یہ نہیں ہے کہ انسان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، بلکہ گناہ یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کے استعمال میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو توڑ دے، کبھی حلال کو اپنے اوپر حرام کر لے اور کبھی حرام کو اپنے لیے جائز سمجھ لے۔ یہی اصل زیادتی ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، عبادت کے موقع پر لباس اور کھانے پینے کا حکم دراصل اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ نے انسان کو عزت دی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے باوقار اور شکر گزار ہو، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے مگر اعتدال کے ساتھ۔ یہی طرز عمل عبادت کو سنوارتا ہے اور اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ بلند کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی عبادت کے آداب سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر گزار بنا اور حد سے تجاوز کرنے سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔